جو نوجوانوں کو مسائل درپیش ہیں یا پھر نوجوان جن مسائل سے دوچار ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں، ان مسائل اور ان شبہات اور ان اخلاقی برائیوں کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک اہم معاملے کی طرف آپ کی توجہ مبذول میں کرانا چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ خصوصاً دور حاضر میں جو اس سے پہلے بات بیان کی گئی، نوجوانوں کی غلط صحبتیں ایسی بڑھ چکی ہیں یا پھر غلط صحبتوں کا ہمارے نوجوان ایسے شکار ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنے مقصد زندگی کو گنوا بیٹھے ہیں، اور اپنی کامیابی کے سلسلے میں، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں، اور ایک مثالی نوجوان اور ایک آئیڈیل یوتھ بننے کے سلسلے میں ان کی کوئی توجہ ہم کو نظر نہیں آتی۔ وقت کی ناقدری، وقت کو برباد کرنا، اور وقت کو برباد کرتے ہوئے خصوصاً اپنی نوجوانی کے ان قیمتی ایام کو برباد کرنا نوجوانوں کی عادت سی بن چکی ہے۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں، غلط صحبتیں ایسی ہیں انسان کو جو انسان کی دنیا و آخرت کو برباد کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے مختلف مثالیں پیش کی گزشتہ ایپیسوڈ میں، جس میں آپ کو بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ایک غلط صحبت انسان کی دنیا کو بھی برباد کر دیتی ہے اور انسان کے آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہے، اس لیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے دوستوں کو خوش رکھنے کی وجہ سے اور اپنے دوستوں کی رضامندی کی وجہ سے اپنے دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنی ماں باپ کی خدمت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اپنے رسپانسبلٹیز جو ان کی ہیں، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، ان تمام سے پیچھے ہٹتے ہیں، صرف اپنے دوست کے ساتھ وقت گزارنے کی خاطر، دوست کی خوشنودی کے خاطر، اور دوست کے لیے اپنے وقت کو لگانے کی خاطر۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو غلط صحبتوں کا ایک اور جو انسان پر اس کا اثر ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا، اور وہ بہت ہی گمبھیر اثر ہے۔ غلط صحبتیں انسان کو غلط عادتوں کا شکار بناتی ہیں۔ اس جملے کو آپ یاد رکھیں، انسان کی جو غلط صحبتیں ہیں انسان کو غلط عادتوں کا شکار بناتی ہیں۔ انسان غلط دوستوں کے ساتھ رہے گا تو ان کی جو غلط عادتیں ہیں، ان کی جو برائیاں ہیں، ان کے جو الکوہل استعمال کرنا ہے یا پھر دیگر جو ان کی غلط عادتیں ہیں، وہ تمام عادتیں انسان کے اندر مکمل طور پر داخل ہوتی رہیں گی، اور انسان ان عادتوں کا شکار ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ اگر یہ دوست کو انکار کرے گا تو دوست اس سے ناراض ہو جائے گا، دوست اس سے دور ہو جائے گا اور اس کو اپنی دوستی سے نکال دے گا۔ اس لیے بندہ اپنی دوستی کو قائم رکھنے کے لیے ابتداءً ان تمام چیزوں کو کرہن یعنی ناراضگی کے ساتھ اختیار کرتا ہے، لیکن بعد میں جب اس کا عادی ہو جاتا ہے تو انسان اپنی دنیا و آخرت کو برباد کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہ جو غلط عادتیں انسان کی ہیں، اس کی ابتدا ہوتی ہے بنیادی طور پر گٹکے سگریٹ کی وجہ سے۔ گٹکا سگریٹ انسان استعمال کرنے لگتا ہے، اور یہ چین سسٹم کی طرح مکمل انسان ایک کے بعد ایک مختلف عادتوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو سونف کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو صرف ٹائم پاس کے لیے، وقت گزارنے کے لیے ان کے ساتھ جب بیٹھتا ہے تو پان کھانے کی عادت یا پھر اس کو گٹکا کھانے کی عادت، اس طرح کی عادت لگتی ہے۔ وہ ابتداءً تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا، چند دن اس پر یہ ساری چیزیں گراں گزرتی ہیں، لیکن بعد میں یہ ساری چیزیں اس کی عادت میں شامل ہو جاتی ہیں، اس کے دن کے روٹین میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا اپنے گھر میں ایسا تھا کہ سارے گھر والوں کا متوالا وہ تھا، سارے گھر والے اس کو پسند کرتے تھے، سارے گھر والے اس کو خوش رہتے تھے اس کو دیکھ کر، اس کے اخلاق ایسے تھے، اس کا کردار ایسا تھا، اور اس کے رہنے سہنے کا ڈھنگ ایسا تھا کہ اس کی والدہ اس سے خوش ہے، گھر والوں کی ساری کوئی باتیں مانتا تھا۔ لیکن ایک غلط صحبت، اس کے محلے کا ایک غلط دوست یا پھر اس کے اسکول کا ایک غلط دوست اس کے ساری چیزوں کو تبدیل کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ نوجوان لڑکا رات میں جلد آ جاتا، رات کو وقت پہ سوتا، صبح میں اپنے رسپانسبلٹیز ادا کرتا تھا، لیکن ایک غلط صحبت اس کو رات میں جاگنے کا عادی بنا دیتی ہے، اور رات میں جب جاگے گا تو کیا کرے گا؟ انسان گناہوں میں ملوث ہوگا۔ جب اللہ رب العالمین سے بے خوف ہو کر اپنے دوستوں میں زندگی گزارنے کا جب عادی بن جائے گا تو ماں باپ کی جو باتیں ہیں، ماں باپ کی اس کی جو رہنمائی ہے، ماں باپ جو اس کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ ساری باتیں اس کو بری لگنے لگیں گی۔ وہ یہ سوچے گا کہ میرا دوست تو میرے ساتھ اچھی باتیں کرتا ہے، اور یہ ماں باپ کیا ہیں، میں جب بھی جاتا ہوں، میں جب بھی رات کو دیر سے جاتا ہوں، ماں باپ مجھے غصہ کرتے ہیں، مجھے صرف کام ہی کام لگایا کرتے ہیں، میرے بارے میں نہیں سوچتے، میرے ایموشنز کے سلسلے میں نہیں سوچتے۔ اس طرح کے خیالات اس میں پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ خیالات پیدا ہونے شروع ہوتے
ہوتے ہیں، اور جب انسان وقت کو بیکار گزارے گا اور جب انسان اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر وقت کی ناقدری کرتے ہوئے بیکار اوقات گزارے گا تو یقیناً وہاں سے انسان کو وقت گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو چاہیے۔ انسان مصروف رہنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا میں انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان مصروف رہنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ ایک چھوٹے بچے کو آپ دیکھیں، ایک چھوٹا بچہ ہے جو ابھی پیدا ہو کر اس کو 1-2 سال مکمل نہیں ہوئے ہوں گے، اس بچے کو بھی کوئی نہ کوئی مصروفیت ہوتی ہے، وہ بچہ بھی کوئی نہ کوئی مصروفیت تلاش کرتا رہتا ہے۔ آپ چھوٹے بچوں کو دیکھے ہوں گے، جھولے میں کھیل رہے ہوں گے، لیکن کھیلتے ہوئے بھی ان کی کسی نہ کسی طرف ان کی مصروفیت ہوگی۔ خالی لیٹنا بچوں کی بھی عادت نہیں ہوتی، خالی لیٹے رہنا، صرف کسی نہ کسی چیز کو تکتے رہنا یہ بچوں کی بھی عادت نہیں ہوتی۔ بچے نہ کسی چیز کو دیکھیں گے، کوئی کھلونوں کو لے کر اپنی مصروفیت لگائیں گے یا پھر کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کر اپنا وقت گزاریں گے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ مصروف رہنا چاہتا ہے، اور جب نوجوانوں کو مصروفیت نہیں ملے گی، صحیح مصروفیت اگر ان کو نہیں ملے گی، صحیح ان کا وقت نہیں گزرے گا تعلیم میں یا پھر تعلیم کے بعد جاب کے سلسلے میں، صحیح وقت ان کا نہیں گزرے گا، تب معاملہ وہاں سے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو جاب نہیں ہے، ایک تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کو کوئی مصروفیت نہیں ہے، یہ جو انسان کو خلا ہے، یہ جو انسان کا خالی رہنا ہے، یہ اس کو کھائے رہتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے، گھر والوں کی طرف سے اس کو ڈانٹ مل رہی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کماؤ، باہر نکلو، پڑھو، تعلیم حاصل کرو، کچھ نہ کچھ والدین، بھائی بہن ساری یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اب یہاں سے وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، باہر نکلنے کے بعد ایک غلط صحبت اس کو مل جاتی ہے جو اس کو اپنے والدین کے سلسلے میں برائی ڈالنے والا ہوتا ہے، والدین کے سلسلے میں، اس کے بھائی بہنوں کے سلسلے میں غلط بات ڈالتا ہے کہ والدین تم کو ہمیشہ ہی تم کو فوکس کرتے ہیں، ہمیشہ تمہیں برا کہنا چاہتے ہیں، تو یہاں سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا ہمدرد ہے، یہ تو میرے بارے میں اچھی باتیں سوچتا ہے۔ اب یہاں سے اس کے ساتھ رہنا شروع کرتا ہے تو اب یہاں سے اس کے معاملات بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں، غلط عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کو مصروفیت چاہیے، بہرحال مصروفیت ہو، انسان کو اچھی مصروفیت ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن انسان غلط مصروفیت اختیار کر لیتا ہے تو اب یہاں سے غلط عادتوں کا شکار ہوتے ہوئے ابتداء جیسا ہم نے کہا سونف کھانے کی عادت تھی، اس کے بعد سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، اس کے بعد گٹکے کا عادی بن جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شراب تک پہنچتا ہے، اور اگر شراب تک نہ پہنچے، چونکہ دین اسلام میں ہمارا جو اسلامی ماحول ہے اس میں شراب مکمل طور پر الحمدللہ ہمارے نوجوان اس سے بچے ہوئے ہیں، اکثریت اس سے بچی ہوئی ہے، لیکن جس چیز کے عادی آج ہمارے نوجوان بن چکے ہیں اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ شراب سے زیادہ گمبھیر ہے، اور وہ عادت ہے انسان کے ڈرگس لینے کی۔ انسان کا ڈرگس لینا، اور خصوصاً نوجوانوں میں اس طرح کے معاملات عام ہوتے جا رہے ہیں، حقے کا استعمال کرنا، یا پھر انسان کے گانجا کا استعمال کرنا، یا پھر انسان کے ڈرگس کا استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کو اور اس کے دماغ کو معوف کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کے دماغ کو مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے، بیکار کر کے رکھ دیتی ہے، اور جب انسان ان ڈرگس کا، ان گانجوں کا عادی جب انسان ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ زیادہ کام نہیں کرتا، ہمیشہ اس کے دماغ میں نشہ چلتا رہتا ہے، اور وہ جب نشے میں ہوگا تو انسان کچھ کام کرنے کا اس کے بعد اس کے اندر کوئی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ تو آج ہمارے نوجوانوں میں یہ جو غلط عادتیں پھیل رہی ہیں، میرے بھائیوں ان غلط عادتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دشمن چاہتا ہے کہ آپ کو ان غلط عادتوں میں ملوث کر کے، آپ کو ان تمام چیزوں میں، ڈرگس میں، نشوں میں ملوث کر کے، الکحولک آپ کو بنا کر آپ سے غلط فائدہ اٹھائے، اور ایک نوجوان جب کسی قوم کے نوجوان ان غلط عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ساری قوم برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ نوجوانوں کو مارنے سے بہتر ہے کہ ان کے ضمیر کو مار دیا جائے، نوجوانوں کے قتل کرنے سے بہتر ہے کہ ان کے دل میں جو ضمیر ہے اس کا قتل کر دیا جائے۔ تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان غلط عادتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ان غلط عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے غلط صحبتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ غلط صحبتیں انسان کو غلط عادتوں کا شکار بناتی ہیں، اور غلط عادتیں انسان کو اپنی زندگی سے دور کر دیتی ہے، اپنے مقصد زندگی سے دور کر کے انسان کے دلوں میں اور انسان کی زندگی میں بیکاری لانے کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدا ہے جو انسان کو غلط عادتوں کا شکار بنانے والی ہے، انسان کو شراب تک نہیں بلکہ شراب سے پہلے جو شراب کے لیے انسان کو اسٹیپ بننے والی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سے اپنے آپ کو بچانے کی تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مسکرن خمر وکل مسکرن حرام، ہر نشے والی چیز جو انسان کو عادت لگ جائے انسان کے لیے حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہم کو جو نشے والی چیزیں ہیں جو انسان کو لت لگ
جاتی ہے کہ لت لگنے والی چیزوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو ہم تمام نوجوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام اشیاء سے وہ مختلف چیزیں ہوں گی، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، تو آپ ان تمام چیزوں کا کنڈم کریں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو نوجوان ان تمام چیزوں کے عادی بن چکے ہیں، جن کی صبح و شام اس کے بغیر نہیں گزرتی، تو ان تمام کو بھی روکنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی نوجوان ان ڈرگس وغیرہ کا عادی بن جائے گا تو اس کے بعد معاملہ کیا ہوگا؟ وہ اپنے گھر والوں کا باغی ہوگا، وہ اپنے رشتہ داروں کا باغی ہوگا، وہ اپنے معاشرے کا باغی ہوگا۔ اب اس کو کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے، اب اس کو اپنے اس عادت کو مکمل کرنے کے لیے، ڈرگز حاصل کرنے کے لیے وہ بے چین سا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان شراب نہ پیے تو وقت گزار سکتا ہے، لیکن ڈرگز کا جو عادی ہوتا ہے وہ اتنا گمبھیر ہوتا ہے اور اپنے آپ پر ایسا ظلم کرنے والا ہوتا ہے، اگر وہ کچھ عرصے تک ڈرگز نہ لے تو اس کی زندگی مکمل طور پر ایک قسم کی پریشانی والا ماحول اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا تو اپنے باپ کی جیب کاٹتا ہے، اپنے باپ کی جیب سے پیسے چراتا ہے، یا پھر اپنے ماں کے گہنے بیچ دیتا ہے، یا پھر کسی نہ کسی طرح ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے، لیکن اپنی عادت کو مکمل کرنے کی سوچ اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یہ ساری چیزیں انسان کو، غلط عادتیں انسان کو کتنے گمبھیر اور کتنے پریشانیوں سے دوچار کرنے والی ہیں۔ تو آپ ابھی اس کو سمجھ جائیں اور سنبھلیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ جو دوست ہیں جو اس طرح کی عادتوں کا شکار ہو چکے ہیں، ان کو آپ بتائیں کہ یہ تو دین اسلام نے اس کا مکمل طور پر انکار کیا ہے، مکمل طور پر اس کو حرام قرار دیا ہے، اور خصوصاً اپنی زندگی میں بھی، اپنی جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی اس کے غلط اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں۔ ہم ملاقات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور اپنی بات کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ غلط عادتیں آج ہماری نوجوانوں کی جوانی چھیننے کا سبب بن رہی ہیں، اور غلط عادتوں میں جو ملوث نوجوان ہیں وہ اپنی زندگی اور اپنی آنے والی آخرت دونوں کو بھی برباد کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ اور آج معاملہ یہ ہے ہمارے نوجوانوں کا کہ رات کو جاگنا اور رات کو جاگتے ہوئے گزارنا، اور رات کہاں گزر رہی ہے؟ دوست احباب کے ساتھ پبس میں، کلبس میں، یا پھر مختلف ایسے مقامات پر، ہوٹلز میں رات گزر رہی ہے۔ اور ایسا معاملہ آج ہے کہ برائی کو اتنا آسان کر دیا گیا ہے کہ انسان کو پہلے برائی کرنے کے لیے سوچنا پڑتا تھا، پلاننگ کرنی پڑتی تھی، جانا پڑتا تھا، لیکن آج برائی کرنے کے لیے انسان کو مکمل سہولیات موجود ہیں، اور انسان اپنے اعتبار سے آج برائی کرنے کے لیے جاتا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد ایک اور سبب جو اخلاقی زوال کا اور بنیادی سبب آج کے دور میں کہلایا جا سکتا ہے، اور اس کو آخر میں تذکرہ کرنے کا وجہ بھی یہی ہے کہ یہ بہت ہی اہم سبب ہے، ہم تمام کے ساتھ یہ سبب جڑا ہوا ہے، اور وہ سبب انسان کا سوشل میڈیا کا استعمال کرنا۔ آج جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم اس سوشل میڈیا کو اللہ رب العالمین کی نعمت سمجھتے ہیں، یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے الحمدللہ جو اس کے پیچھے مقصد تھا کہ لوگوں کے تعلقات ایک دوسرے سے استوار ہوں، لوگوں کے تعلقات ایک دوسرے سے مضبوط ہوں، یہ بنیادی مقصد تھا سوشل میڈیا کے آنے کا۔ اس لیے کہ پہلے دور میں لوگ سالوں ترس جاتے تھے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے، اور ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کو اور اپنے جو باتیں ہیں ان تمام کو شیئر کرنے کے لیے لوگ سال ترس جاتے تھے۔ ایک ماں ہے جو اپنے بچے کی جدائی کا غم اسے کھایا جا رہا ہے، وہ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہے لیکن نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک باپ ہے جو اپنے بچے کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن کئی عرصے کے گزرنے کی وجہ سے اور دور رہنے کی وجہ سے اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن اس سوشل میڈیا کے آنے کے بعد، اللہ رب العالمین کی اس نعمت کے آنے کے بعد، الحمدللہ اس کا خوشکن پہلو یہ ہے، اس کا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ اس نے ہم تمام کے تعلقات کو استوار کیا، ایک دوسرے کے تعلقات کو جوڑنے کے لیے جو باتیں ہو سکتی تھیں ان تمام کو اس نے فراہم کیا۔ کئی سالوں پہلے جو ہماری دوستی تھی اس دوستیوں کو ملانے کا سبب یہ سوشل میڈیا بنا، اور کئی فائدے اس کے ہیں۔ ایک بنیادی فائدہ بھی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے الحمدللہ دینی تعلیم بھی عام ہو رہی ہے۔ پہلے معاملہ ایسا تھا کہ علماء کرام کے نام سنتے، بڑے بڑے علماء کرام کے، اگر ان کے درس میں شریک ہونا ہوتا تو کئی 100 میل سفر کر کے جانا پڑتا، کئی کلومیٹر سفر کر کے جانا پڑتا ان کے درس میں شریک ہونے کے لیے، ان کے واعظ و نصیحت میں، ان کے تقریر میں شریک ہونے کے لیے۔ لیکن الحمدللہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہم جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس عالم کی چاہے تقریر سن سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت ہی خوشگوار پہلو ہے۔ لیکن اس سوشل میڈیا جو مقصد کے لیے آیا تھا کہ لوگوں کے تعلقات کو ایک دوسرے سے مضبوط کیا جا سکتا ہے، اس تعلقات کے مضبوط کرنے کے سلسلے میں کئی ایک پہلو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، اس کے کئی ایک نقصانات ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ اور سب سے پہلا نقصان میں آپ کے سامنے یہ بتلاؤں
کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے جو مقصد تھا کہ ایک دوسرے کے تعلقات کو جوڑا جا سکے، ایک دوسرے سے اچھا تعلق قائم کیا جا سکے، ایک دوسرے کے تعلقات کو مضبوط کیا جا سکے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ تعلقات میں مضبوطی دور کے بعد تعلقات میں اور کمی واقع ہو گئی، تعلقات میں اور کمی واقع ہو گئی۔ خصوصاً معاملہ یہ ہے کہ آج دوستیوں کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے، ریلیشنز کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے، اور اس وسیع ہونے کے بعد، اس وسعت کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات پرانے دور کے پائے جاتے تھے، جس طرح کی دوستی، جس طرح کی محبت اور جس طرح کی الفت و اخوت پائی جاتی تھی، آج یہ ہمارے درمیان مفقود ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور خصوصاً نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہر نوجوان، تقریباً ہر نوجوان ہم کہہ سکتے ہیں، وہ آدمی سوشل میڈیا کا عادی آپ کو نظر آئے گا۔ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہمارا معاملہ یہ ہو کہ سوشل میڈیا ہماری زندگی کا ایک دوست بن کے رہ گیا، سوشل میڈیا ہماری ایک زندگی کا تعلق بن کے رہ گیا۔ ہم کو اپنے سامنے جو فزیکل لوگ ہیں، جو ہمارے اطراف رہتے ہیں، ان کے تعلقات کی اتنی فکر ہمیں نہیں ہوتی جتنا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے فرینڈز ہیں، ان کے تعلقات کو مضبوط رکھنے کے سلسلے میں ہماری سوچ ہوا کرتی ہے اور ہماری فکر ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم گھر میں رہتے ہیں لیکن گھر والوں کے ایک دوسرے کے تعلقات استوار نظر نہیں آتے۔ والد ہیں، اپنے بچوں کے سلسلے میں زیادہ سوچا نہیں کرتے، اس لیے کہ صبح سے کاروبار میں وقت گزرنے کے بعد شام کو جب گھر آتے ہیں تو اپنے سوشل میڈیا پہ ٹائم اسپینڈ کرنا ان کے لیے اہم ہوتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم اسپینڈ کرنا ان کے لیے اتنا اہم نہیں ہوتا۔ ایک ماں کا وقت بچوں کے سلسلے میں جب بچے گھر آتے ہیں، وہ وقت ماں کے سیریلز کا وقت ہوتا ہے، پروگرامز کا وقت ہوتا ہے، تو ماں مشغول رہتی ہے ان پروگرامز کے سلسلے میں، بچوں کو وقت نہیں دے پاتی۔ آج معاملہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد انسان مشینی زندگی گزار رہا ہے۔ انسان کے دل میں ایک دوسرے کو لے کر جو جذبات تھے، جو شوق تھا، جو محبت تھی اور جو اخوت تھی، یہ ساری محبتیں آج ہم کو مفقود ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کے فطری کچھ تعلقات رکھے ہیں، انسان کے فطری جذبات رکھے ہیں۔ ان فطری جذبات کو اگر یہ سوشل میڈیا قائم رکھتا ہے، ان کو مضبوط کرتا ہے، تو یہ سوشل میڈیا ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر یہ جو فطری تعلقات ہمارے تھے، ہماری ماں کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارے والدین کے ساتھ، ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اور ہماری امت مسلمہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا، یہ فطری تعلق ہے، اگر اس فطری تعلق کو سوشل میڈیا ختم کرنے یا کم کرنے کا سبب ثابت ہوتا ہے، تو میرے بھائیو، اس سوشل میڈیا کو جتنا چاہے کم استعمال کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ خیر لے کر نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ خیر لے کر نہیں آئے گا۔ آج نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی سوشل میڈیا فرینڈشپ کو زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، ذرا سن لو، اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ یہ کیوں بڑھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہمارے جذبات کی تسکین کا سبب ثابت ہوتے ہیں، ہمارے جذبات کی، ہم ان کو اپنے جذبات سناتے ہیں تو تسلی ان کی جانب سے ملتی ہے۔ اور انسان یقیناً انسان سینسیٹیو پیدا ہوا ہے، انسان سینس اپنے اندر رکھتا ہے، اور زیادہ سینسیٹیو انسان ہے، اس کے جذبات کسی اور کے ساتھ شیئر ہوں، انسان بہت زیادہ تعلق اس سے قائم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھو کہ آپ کے جذبات کی تسلی تو آپ کو مل جائے گی، وقتی طور پر آپ کو سکون تو مل جائے گا، لیکن مشکل اوقات میں کھڑے ہو کر انسان کی مشکل کو دور کرنا، یہ سوشل میڈیا فرینڈشپ آپ کی کبھی نہیں کر پائے گی۔ یاد رکھیں یہ بات کہ آپ کی جو سوشل میڈیا فرینڈشپ ہے، آپ جس کے ذریعے اپنے تعلقات کو وسعت دینا چاہتے ہیں، اور جس تعلقات کو قائم اور مضبوط رکھنے کے لیے آپ نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلق دور کر لیا، آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق آپ نے کمزور کر لیا، آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو تعلق کمزور کر لیا، اور آپ کے گھر کے اطراف رہنے والے دوستوں کے ساتھ، آپ کے کلاس فیلوز کے ساتھ آپ نے جو تعلق کمزور کر لیا ہے، اس کے ذریعے نقصان آپ کا یہ ہوگا، آپ کبھی مشکل اوقات میں ہوں گے تو یاد رکھنا یہ سوشل میڈیا فرینڈشپ آپ کے کچھ کام نہیں آئے گی، صرف تسلی کے دو بول یہ دوست بول دیں گے۔ حالانکہ یہ دوست جو آپ کے فزیکل دوست ہیں، جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو آپ کے محلے والے ہیں، جو آپ کے کلاس میٹس ہیں، یہ جس طرح آپ کی مشکل میں ساتھ کھڑے ہو کر آپ کی مشکل کو دور کرنے میں آگے رہیں گے، یہ سوشل میڈیا فرینڈشپ آپ کے کبھی نہیں کر پائے گی۔ تو یاد رکھنا، سوشل میڈیا کا ایک نقصان، اور خصوصاً نوجوانوں کے درمیان جو چیز دیکھی جا رہی ہے، ایک نقصان ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو تعلقات تھے، اس تعلقات کو ہم نے کھو دیا ہے۔ ہمارے گھر والوں کے ساتھ جو تعلق تھا، دوست و احباب کے ساتھ جو تعلق تھا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ جو تعلق تھا، آج یہ ساری چیزیں مفقود ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ایک بلڈنگ میں 10 اپارٹمنٹس ہوں گے، 10 اپارٹمنٹس میں 10 فیملیاں ہوں گی، لیکن ایک فیملی کا دوسروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حالانکہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کو جاننا، یہ ساری چیزیں اہم باتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح
سوشل میڈیا کا ایک اور بہت ہی گمبھیر نقصان جو آج دیکھنے میں جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے گناہ عام ہو جا رہے ہیں. گناہ کرنے کے لیے انسان کے لیے بہت ہی آسانیاں فراہم کی جا رہی ہیں، اور انسان پہلے گناہ کرنے کے لیے جیسا ہم نے کہا پلاننگز کرنا پڑتا تھا، دور جانا پڑتا تھا. آج یہ معاملات ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے دور ایسا تھا کہ فلاں گناہ کرنے کی جگہ فلاں ہوا کرتی تھی، یعنی فلاں گناہ زنا فلاں جگہ ہوا کرتا تھا، مختلف چیزیں فلاں جگہ ہوا کرتی تھی. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارا یہ فون ساری گناہوں کا اڈا بن چکا ہے. آج اس ہمارے فون کے ذریعے آپ کسی بھی طرح کا گناہ آرام سے اپنے گھر بیٹھے، اپنے روم میں بیٹھے آپ انجام دے سکتے ہیں. تو دیکھیے یہ ساری چیزیں جو فراہم ہوئی ہیں، اس کے ذریعے انسان کے اخلاق پر، اس کے کردار پر، اور اس کے دین پر، اور اس کے ایمان پر اثر پڑ رہا ہے. اور خصوصاً گناہوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا، سوشل میڈیا کے ذریعے انسان تنہائی میں گناہ کرنے کا عادی بن چکا ہے، انسان تنہا پسند ہو چکا ہے. حالانکہ پہلے معاملہ ایسا تھا کہ لوگ دوستوں کے ساتھ رہنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا اور ٹائم اسپینڈ کرنے کو زیادہ مرغوب سمجھتے تھے. لیکن ایک بچہ گھر میں آتا ہے، اپنے روم میں بند ہو جاتا ہے، روم میں ہی رہتا ہے، اس کو تنہا رہنا زیادہ پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس موبائل ہے، اس لیے کہ اس کے پاس میڈیا اور سوشل میڈیا ہے. تو اس کے ذریعے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ تنہائی میں گناہ کرنا یہ ہمارے نوجوانوں میں عام نظر آ رہا ہے. اور تنہائی میں گناہ کرنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی ہے سن لیں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا کہ کچھ لوگ قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے دربار میں تہامہ پہاڑ جیسے نیکیاں لے کر آئیں گے، بڑے بڑے نیکیاں لے کر آئیں گے. اتنی نیکیاں ان کے پاس جمع ہو جائیں گی کہ بڑے بڑے پہاڑ ان کے پاس جمع ہو جائیں گے نیکیوں کے. اور اللہ رب العالمین کے پاس جب وہ حاضر ہوں گے، حاضر ہونے کے بعد ان کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین روئی کے مانند اڑا دے گا. ان کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین روئی کے مانند اڑا دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان کی وجہ کیا تھی، ان کا گناہ کیا تھا، اے اللہ کے رسول ان کی عادتیں کیا تھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولئک قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، کہ وہ لوگ وہ ہیں جو جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی حرمات کا، اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کا پاس و لحاظ نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین کی حرمات کو پامال کر دیتے ہیں اور گناہ انجام دے دیا کرتے ہیں. ہمارا معاملہ ایسا ہے، ہم تمام کے ساتھ ہوں گے، بڑے صوفی بن کر بیٹھے ہوں گے، بڑے نیکوکار بن کر بیٹھے ہوں گے، بڑے زاہد، بڑے علامہ بن کر بیٹھے ہوں گے، لیکن جب تنہائی میں ہم جائیں تو ہم سارے گناہ اللہ رب العالمین کے انجام دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی غیرت کو ہم للکار رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں. تو اس کا نقصان یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تنہائی کے گناہ یقیناً بڑھ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے اجنبی لوگوں سے تعلقات قائم ہو رہے ہیں. مرد اجنبی ہے، عورت اجنبی ہے، ایک دوسرے کے تعلقات قائم ہو رہے ہیں. پہلے ایک دوسرے کو سمجھنے کی باتیں، جذبات کی باتیں، اور وہاں سے پھر ایک دوسرے سے عشق و معاشقہ، محبت کی باتیں، اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، شادی بیاہ کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اس کے بعد کے معاملات مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. تو اس تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح دو تین باتیں اور بتا کر سوشل میڈیا کے نقصانات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک سوشل میڈیا کا نقصان یہ ہے کہ سوشل میڈیا ضرورت ہے، سوشل میڈیا جاننے کی ضرورت ہے ہم کو کہ سوشل میڈیا ہماری زندگی کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت سمجھ کر ہم انجام دیں. سوشل میڈیا کو ہم نے آج اپنی لت لگا لی ہے، سوشل میڈیا کو ہم نے اپنا پیشن بنا لیا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہی میرا زیادہ وقت گزرے. آج کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں. تو میرے مسلمان بھائیوں یاد رکھو، آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ بنائیں گے، لیکن جو لت آپ کو لگ رہی ہے، جو وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا کے استعمال کرنے اور موبائل استعمال کرنے کی جو عادت آپ کو لگ جا رہی ہے، اور کچھ دیر کچھ گھنٹے اگر آپ کے پاس موبائل نہ ہو، جس طرح کی بے چینی آپ محسوس کر رہے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ لت بھی گویا آپ کے شراب پینے کی لت جیسی ہے، یہ لت بھی آپ کے ڈرگس استعمال کرنے کی لت جیسی ہے. اور اگر یہ چیز بھی آپ کو آپ کے دین سے، آپ کے ایمان سے اور آپ کی عبادتوں سے دور کرنے کا سبب ثابت ہوگی، تو یقیناً اس کا استعمال کرنا بھی اسی زمرے میں آئے گا جس زمرے میں کہ انسان کے گناہ کر انجام دینے کا زمرہ ہے. تو دیکھیں میرے بھائیوں، یہ ساری جو چیزیں ہیں انسان کو دین سے غافل کرنے، انسان کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر ابھارنے والی چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. انشاءاللہ بات جاری رہے گی، اور سوشل میڈیا کے جو نقصانات ہیں انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں ہم بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اخلاقی برائیوں سے حفاظت فرما، اور اللہ رب العالمین سوشل میڈیا کے جو نقصانات دیکھے جا رہے ہیں ہم تمام اللہ رب العالمین تیری
تیری پناہ میں آتے ہیں. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.